قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم خدا کے پاک کلام میں سے خدا کے ہتھیاروں کی بابت سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ابلیس نے ہمارے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے اور خدا اور ہم مل کر اس جنگ میں شامل ہیں۔ یہ جنگ ضروری ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اور یہ جنگ اگر ہمیں جیتنا ہے تو ہم خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ اسے جیت سکتے ہیں، کیونکہ کوئی جسمانی ہتھیار اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف روحانی ہتھیار ہیں جو خدا دیتا ہے، صرف انہی سے ہم ابلیس پر فتح پا سکتے ہیں، ابلیس کے خلاف جنگ میں ہم جیت سکتے ہیں۔ اور ہم نے کچھ باتیں سیکھی۔ پہلا ہتھیار سچائی کا کمربند، the belt of truth۔ دوسرا راست بازی کا بختر، the breastplate of righteousness۔ تیسرا صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے، the shoes of the readiness of the gospel of peace۔ چوتھا ایمان کی سپر، the shield of faith۔ اور آج پانچواں ہتھیار جو خدا ہمیں آفر کرتا ہے ابلیس کے خلاف جنگ میں فتح پانے کے لیے، اس کے مقابلے میں قائم رہنے کے لیے، اس کے سارے حملوں کے مقابلے میں قائم رہنے کے لیے خدا جو ہتھیار ہمیں آفر کرتا ہے، اس میں پانچواں ہے نجات کا خود، the helmet of salvation۔ ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جو بائکس چلاتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہیلمٹ کی اہمیت کیا ہے۔ ہیلمٹ جنگ کے دوران سر، چہرے اور گردن کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہیلمٹ لوہے کا بنا ہے، دھات کا بنا ہے، پیتل کا بنا ہے، پورے سر کو کور کرتا ہے، گردن بھی پیچھے سے محفوظ ہے، اور یہ رومی جو ہیلمٹ ہے اس کے شیپ ایسی ہے کہ یہ چہرہ بھی اس سے ڈھانپا رہتا ہے۔ یہ سر کو، گردن کو اور چہرے کو محفوظ رکھتا ہے، وار ہو تو ہیلمٹ اسے روک لے گا۔ بائکس چلانے والے اگر خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہیلمٹ نہ پہنا ہو تو سر پہ چوٹ بہت شدید آتی ہے۔ سر پہ چوٹ اگر زیادہ لگ جائے تو پھر جان بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ جنگ کے دوران سر، چہرے اور گردن کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب یہ گردن کو، سر کو اور چہرے کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ ہماری بینائی، دیکھنے کی طاقت، ہماری سماعت، ہماری سننے کی طاقت اور ہمارے بولنے کی طاقت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جنگ میں اگر ہم دیکھ نہ پائیں، سن نہ پائیں، بول نہ پائیں تو جو دو بدو، ون آن ون، ہینڈ آن ہینڈ بیٹل ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دشمن کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کے وار کو پرکھ نہیں سکتے، کیونکہ جو سورما ہوتے ہیں وہ ہتھیاروں کی آواز پہچانتے ہیں، وہ ہوا میں ہتھیار کا لہرایا جانا پہچان لیتے ہیں، بول کے وہ کوشن دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے تو جنگ نہیں جیت سکتے، آپ تو ہارے ہوئے ہو۔ تو ہیلمٹ آنکھیں، کان اور بولنے کی طاقت ہماری محفوظ رکھتا ہے، ہماری بینائی، ہماری سائٹ، the ability to see, the ability to listen اور ability to speak، دیکھنے، سننے اور بولنے کی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلمٹ کارآمد ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگر چوٹ لگ جائے سر میں، گردن پہ، ہماری سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا سر محفوظ رہتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم معاملات سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چوٹ لگ جائے حرام مغز پر، سر کے پچھلے حصے میں، ہم انکانشیس ہو سکتے ہیں، ہمارے ہوش جا سکتے ہیں، بے ہوش ہو سکتے ہیں، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ہیلمٹ ہمارے سوچنے، سمجھنے اور پھر فیصلہ کرنے کی طاقت، ہمارے برین کو محفوظ رکھتا ہے۔
سپاہی جنگ کے دوران ہر وقت اسے پہنے رکھتے ہیں، جنگ کے دوران، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے دشمن حملہ آور ہو جائے۔ اگر آپ حالت جنگ میں ہیں تو آپ کو ہر وقت اپنا ہیلمٹ سر پہ رکھنا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ہیلمٹ کی، خود کی۔ اور نجات کا خود جب بات کرتے ہیں، خداوند آفر کرتا ہے نجات کا خود۔ وجہ نجات کا خود کیوں؟ ابلیس ہماری سماعت، بینائی اور گویائی کی قوتوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہمارے دیکھنے کی طاقت، ہمارے سننے کی طاقت اور ہمارے بولنے کی طاقت پر قبضہ کر لے۔ ہم وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے، ہم وہ سنیں وہ جو سنانا چاہتا ہے، اور ہم وہ بولیں جو وہ بلوانا چاہتا ہے ہم سے۔ حوا پر اس نے یہی حملہ کیا تھا، اس نے بہکاوے میں لیا، اس کو وہ خوبصورت بات بتائی کہ تو خدا کی مانند بن جائے گی، وہ سنایا اور اس کے سننے کی طاقت پر قبضہ کر لیا۔ کیا خدا نے سچ مچ کہا ہے؟ نہیں، ایک درخت کا چھوڑا ہے خدا نے کہ اس کو نہیں کھانا، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ نہیں، جھوٹ بولا، تم مرو گے نہیں، خدا کی طرح ہو جاؤ گے۔ سماعت پہ قبضہ، اس کو دیکھا پھل کو تو کیا لکھا بائبل میں؟ اس نے دیکھا کہ دکھنے میں خوشنما ہے، عقل بخشنے کو خوب ہے۔ وہ انگیج ہو گئی ابلیس کے ساتھ۔ ابلیس نے اس کے سننے کی طاقت، اس کے دیکھنے کی طاقت اور اس کے بولنے کی طاقت کو کیپچر کر لیا، قبضے میں کر لیا۔ یہ ابلیس کا حربہ ہے، بہت بڑا وار کرتا ہے کہ وہ ہمیں وہ دکھانا، وہ سنانا اور وہ بلوانا چاہتا ہے ہم سے، وہ جو وہ چاہتا ہے۔ اور ابلیس ہمارے سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ اور کام کرنے کی طاقت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جب وہ دکھائے گا وہ جو وہ دکھانا چاہتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ دکھاتا ہے، جھوٹ سنواتا ہے اور جھوٹ بلواتا ہے ہم سے۔ ہمارے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور پھر عمل کرنے کی طاقت پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، اسے نقصان پہنچا دیتا ہے اور ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، ہمارے اقدام، ہمارے سٹیپس غلط ہو جاتے ہیں، ہمارے کام غلط ہو جاتے ہیں جو حوا نے کیا۔ جب وہ انگیج ہو گئی، جب وہ شامل ہو گئی ابلیس کے ساتھ، اس کی لبھانے والی گفتگو میں اسے سننے کو اچھی لگی، پھل اسے دیکھنے میں اچھا لگا، اور اس نے فیصلہ کیا یہ عقل بخشنے کو خوب ہے، میں اور میرا شوہر آدم ہم خدا کے برابر ہو جائیں گے۔ وہ غلط قدم اٹھانے لگ گئی، صحیح فیصلہ نہ کر پائی۔ ابلیس نے خداوند یسوع مسیح پر بھی یہی وار کیا تھا۔ یسوع مسیح کو اپنی باتوں میں الجھانا چاہا، اس کو لالچ دیا، دیکھ ساری بادشاہتیں، شان و شوکت تیری، اور سارے فرشتے تیرے مدد کے لیے آ جائیں گے، گرا تو صحیح اپنے آپ کو، یہ تو پتھر کیا روٹیاں بنا دے انہیں، تو طاقت نہیں رکھتا، تو خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ بہکایا، ورغلایا، اس کو جھوٹ میں پھنسانا چاہا کہ یہ ساری شان و شوکت میں دے دوں گا۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا جس نے پیدا کیا؟ کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ساری بادشاہتیں، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات سب مسیح کے وسیلے سے بنے، اسی کے واسطے بنے، اسی کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ابلیس تو اختیار ہی نہیں رکھتا ان چیزوں پر کہ وہ کسی کو دے پاتا، وہ یسوع کو صرف جھانسا دے رہا ہے، خداوند یسوع اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ ابلیس ہمارے دیکھنے، سننے اور بولنے کی طاقت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ ہمارے سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہم سے چھین لیتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ یہ ابلیس بڑا خراب ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا شاگردوں کے پاس کہ اس میں مرگی اس کو ہوتی ہے، آگ میں خود کو پھینک لیتا ہے، اس کو اچھا کر، شاگرد اچھا نہ کر سکے۔ پھر یسوع نے جھڑکا، وہ گونگی اور بہری بدرو اس میں سے نکل گئی۔ بولنے اور سننے کی طاقت پہ ابلیس نے قبضہ کر رکھا۔
پتہ ہے ابلیس ہماری بولنے اور دیکھنے اور سننے کی طاقت پہ قبضہ کر لیتا ہے. خبردار جو تم نے خداوند کی تعریف کی، خبردار جو تم نے خداوند کا کلام پڑھا، خبردار جو تم نے دعا کی، تیرے بولنے کی طاقت پہ میرا قبضہ ہے، تو بول نہیں سکتا. ہم اس کی گرفت میں ہیں. ہم کلام سننا نہیں چاہتے، ہم دعا میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم عبادت میں موجود نہیں رہنا چاہتے. ہمیں باتیں بری لگتی ہیں کیونکہ ابلیس نے ہماری سماعت کو، ہمارے سننے کی طاقت کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. ہمارا جی نہیں لگتا دعا میں، عبادت میں، کلام میں. ہمیں کوئی خدا کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ابلیس نے ہمارے سوچنے، سمجھنے، فیصلہ کرنے اور کام کرنے، قدم اٹھانے کی طاقت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. اس نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے، اس نے ہمیں گونگا اور بہرا کر رکھا ہے خدا کے کاموں کے حوالے سے. بولتے تو ہم ہیں لیکن منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ جو ابلیس چاہتا ہے. سننا کیا چاہتے ہیں؟ آج کل تو ہیڈ فون، ہینڈز فری اور بہت کچھ بلوٹوتھ آتی ہیں. کسی کو کیا پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ، میرے کمرے میں، میرے گھر میں رہنے والا شخص کیا دیکھ اور سن رہا ہے. وہ زیادہ تر ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہم دوسروں سے چھپا کے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. ابلیس نے ہمارے دیکھنے، سننے، بولنے، سمجھنے، سوچنے، فیصلہ کرنے اور پھر اس پر قدم اٹھانے کی طاقتوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. کیونکہ ہمارا دماغ، ہمارا ذہن جب اس کے قبضے میں چلا گیا ہے، اس نے ہٹ کر دیا ہے اسے، تو ہمارا بدن مفلوج ہو جاتا ہے. ہم پھر وہی کریں گے جو وہ کروانا چاہتا ہے ہم سے. اور ابلیس ہماری شبیہ، ہماری پہچان خراب کرنا چاہتا ہے. خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. ہیلمٹ خدا اس لیے دیتا ہے، خود اس لیے دیتا ہے کہ تیرا فیس، تیری شبیہ بچی رہے. ابلیس تیری شبیہ، تیری پہچان ختم کرنا چاہتا ہے. وہ تیرا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا ہے. خدا نے جو تجھے صورت دی، جو تیرا امیج بنایا، جو تیرا کردار بنایا ہے، جو خدا نے تیرے اندر خوبیاں رکھی ہیں، انہیں ڈیمیج کر دینا چاہتا ہے، برباد کر دینا چاہتا ہے. ہماری پہچان، ہمارے چہرے کم اور ہمارے کام زیادہ ہوتے ہیں. چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت لوگ بہت خراب بھی ہوتے ہیں. ہمیں ایسی خوبصورتی کو ہم نے چولہے میں ڈالنا ہے. کہتے ہیں نا ایڈا سون پانا سا چولہے چ پانا ہے جے ماتی کوئی نہیں تھے. اگر کوئی عقل کا کام نہیں، نیکی کا کام نہیں، تو خوبصورتی کو ہم نے تنور میں جھونکنا ہے. کردار، ہماری چھاپ، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شبیہ، ہماری پہچان ابلیس خراب کرنا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہماری شبیہ خراب ہو. وہ ہمیں ہیلمٹ آفر کرتا ہے. نجات کیا ہے؟ نجات کا ہیلمٹ ہے نہیں ہے، نجات کا خود ہے. دی ہیلمٹ آف سالویشن. دشمن اور گناہ کے شکنجوں اور سزاؤں سے چھوٹ جانا نجات ہے. نہ صرف روحانی طور پر نجات، بلکہ جو جسمانی طور پر دشمن ہیں ہمارے، ان سے بھی رہائی. روحانی دشمن سے بھی رہائی، جسمانی دشمن سے بھی رہائی. اور پھر گناہ اور اس کی سزاؤں اور اس کے شکنجوں سے خدا ہمیں جب بچا لیتا ہے، چھڑا دیتا ہے، وہ نجات کہلاتی ہے. خدا نے مصریوں کے ہاتھ سے اپنے لوگوں کو نجات دی. خداوند یسوع اس لیے آیا کیونکہ فرشتے نے یوسف سے کہا تھا کہ اس کا نام کیا رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور زبور 51 میں آیت نمبر 15، داؤد اپنے گناہ کے بعد جب ناتن اس کے پاس آتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے تو نے گناہ کیا، تو داؤد توبہ کرتا ہے. فضل نہ لائرہ بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر تو یوتے میرے. یہ پورا زبور اس نے پھر اس وقت یہ بنایا اور گایا اور خدا کے حضور پیش کیا. اور پھر یہ ایمانداروں کی دعا بھی بن جاتا ہے جب ہم گناہ کریں اور ہمیں احساس ہو میں نے گناہ کر لیا ہے. زبور 51 پڑھ لیجئے دل سے، خدا سے کہیے میں ان لفظوں میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر. داؤد کہتا ہے کہ مجھے اپنی نجات کی شادمانی دے دے،
میں گناہ میں پڑ گیا، مجھے احساس ہو گیا میرے گناہ کا، مجھے نجات کی شادمانی عطا کر، مجھے وہ خوشی دے جو تیری نجات سے ہے، کیونکہ وہ گناہ سے خلاصی چاہتا ہے، گناہ کی سزا سے چھوٹ جانا چاہتا ہے وہ، کہ مجھے معاف کر دے، مجھے سزا نہ دے، وہ چاہتا ہے مجھے اپنی نجات دے دے۔ سو دشمن اور گناہ کے شکنجوں اور سزاؤں سے چھوٹ جانا نجات ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی دکھوں سے، بیماری سے، نقصان سے، گھاٹے سے، کسی ایسی پریشانی اور مشکل میں پڑ گئے ہیں جس کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے، جسمانی زندگی سے ہے، ان دکھوں سے بھی چھوٹنا نجات ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے دکھوں کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ سے بات کی، میں نے اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا ہے، مصریوں نے ان پر بڑا ظلم کیا ہے، انہیں شکنجوں میں کسا ہے، ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، میں اترا ہوں، میں انہیں چھڑاؤں، انہیں نجات دوں۔ خدا صرف روحانی معنوں میں نہیں بلکہ جسمانی معاملات میں بھی ہمیں مصیبتوں سے رہائی دیتا ہے، تو اسے نجات کہتے ہیں۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے۔ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ صرف خدا کے فضل سے اور مسیح پر ایمان کے وسیلے سے نجات ملتی ہے۔ صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے، خدا کے فضل سے، اور تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لاؤ تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ مسیح پر ایمان اور خدا کے فضل سے یہ نجات ہے، کسی پیر فقیر، کسی آستانے پر، کسی عمل میں، ہماری کسی کوشش میں نہیں، کیونکہ ہمارے کاموں یا ہماری اہلیت کی بنا پر یہ نجات ہمیں نہیں ملتی۔ ہم راست بازی کے جتنے مرضی کام کر لیں، وہ کس برابر ہیں؟ ناپاک لباس کی طرح۔ ہمارے کاموں سے ہمیں نجات نہیں ملتی، بھلے ہم جو مرضی کر لیں۔ میں جی بڑا پڑھا لکھا ہوں، نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ میں جی بڑے اونچے خاندان کا ہوں، نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ میں بڑا ہدیہ دیتا ہوں، نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ میری کسی خوبی کی وجہ سے میرے کاموں سے نجات نہیں ملتی، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے، اور خدا کے فضل سے نجات ملتی ہے، اور خدا خود ہماری نجات ہے۔ خدا ہی نجات ہے۔ بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ہماری نجات، خدا ہماری نجات ہے۔ یہ 3 ریفرنس میں نے حوالہ جات لکھے ہیں صرف۔ خدا خود ہماری نجات ہے۔ جب ہمیں نجات ملتی ہے تو ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، ہمیں کوئی بیج نہیں لگ جاتے، ہمیں کوئی فیتی نہیں لگ جاتی، ہمارے نیچے کوئی کرسی اونچی نہیں ہو جاتی، ہمارا قد بڑا نہیں ہو جاتا، ہمیں کوئی پراپرٹی نہیں مل جاتی، ہمیں خدا ملتا ہے۔ وہ جو اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا تھا کہ میرے لیے گھر بناؤ، خیمہ بناؤ، میں اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں، وہ ایمینویل ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اور پھر وہ اعمال کی کتاب میں خدا روح القدس ہمارے اندر ہو گیا۔ ہمیں نجات میں کوئی چیز نہیں ملتی جسے ہم تول سکیں، چھپا سکیں، سمیٹ سکیں، گن سکیں، نہیں، کوئی چیز نہیں ملتی، ہمیں خدا ملتا ہے۔ جب نجات ملتی ہے تو خدا ملتا ہے، خدا ہمارا ہو جاتا ہے، میں تمہارا ہو گیا، تم میرے لوگ، میں تمہارا خدا ہو گیا۔ پرانے عہد نامے میں درمیان میں رہتا تھا لوگوں کے، نئے عہد نامے میں کہا اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب خداوند یسوع آسمان پہ گیا، روح القدس آیا، تو خدا ہمارے اندر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس و خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور یہ نجات کا خود ہمیں ابلیس اور گناہ کا غلام بننے سے بچاتا ہے، کیونکہ جب ہم نجات کا خود پہن لیتے ہیں، ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان رکھنے کے سبب۔ خدا ہمارے گناہ ختم کرتا ہے، یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں۔ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح میری خاطر ہوا، وہ میرے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا،
میرے حصے کی سزائیں اس نے لے لی. تو کلام میں لکھا ہے رومیو کے خط میں کہ جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ابلیس ہمارے ذہن کو غلام بناتا ہے, ابلیس ہماری سوچوں کو غلام بناتا, وہ ہمارے دیکھنے, سننے, بولنے, سمجھنے, سوچنے, فیصلہ کرنے اور کام کرنے کی طاقت کو کنٹرول کرتا ہے. ایک بار گناہ کیا وہ کہتا ہے اب تو کر لیا, پیچھے جانے والا نہیں. اس سے اس طرح ہمیں نجات, رہائی, خلاصی ملتی ہے. اے ابلیس تو جان لے کہ یسوع نے مجھے نجات دے دی ہے, میرے گناہ چاہے ہوں کرمزی برف کی مانند کر دے گا وہ, اور وہ کر چکا ہے. زبور 103 میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اتنا دور پھینک دیا جتنا پورب سے پچھم. اور یرمیہ کے ذریعے خدا نے کہا میں وہ عہد باندھوں گا, اپنے لوگوں کے گناہ معاف کروں گا اور پھر ان کے گناہوں کو یاد نہ کروں گا. خدا ہمارے گناہ معاف کر چکا. ابلیس ہمارے ذہن کو کیچ کرتا ہے, وہ ہمارے سوچوں پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے کانوں پر, ہمارے بولنے پر, ہمارے امیج پر, ہماری شبیہ پر, ہماری پہچان پر حملہ کرتا ہے, اور ہمیں اس سے کہنا ہے میں یسوع کے خون میں محفوظ ہوں, میں نے خداوند کو لے لیا ہے, خداوند میری نجات ہے, میں نے اس کی نجات کو لے لیا ہے. تو میری آنکھیں, میرے کان, میرا منہ, میرا ذہن, میرا دماغ, میرے سوچنے, سمجھنے اور فیصلے کرنے کی طاقتوں پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. میں نجات یافتہ ہوں, مجھے نجات مل چکی ہے. ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. خدا کے کلام میں لکھا ہے تم اس پر غالب آ گئے ہو. خداوند نے ہمیں فتح سے بھر کے غلبہ دیا ہوا ہے, اور ہر وہ خیال, ہر وہ سوچ جو مسیح کے خلاف سر اٹھائے, جو ہمیں اپنی قید میں لینا چاہے, خدا ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم اسے ڈھا دیں. تو نجات کا خود ہمیں محفوظ رکھتا ہے, ہماری سوچ کو, ہمارے ذہن کو, ہمارے دیکھنے, سننے اور بولنے کی طاقت کو. اور یہاں سے پورے بدن میں, پورے جسم میں میسج جاتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہمارا ذہن پورے بدن کو, ہاتھ کیا کرنا ہے, پاؤں نے کیا کرنا ہے. اگر ہمارا ذہن مفلوج ہو جائے, برین ڈیڈ ہو جائیں, برین ڈیڈ ہو جائیں, تو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا. پھر جو آرگن ڈونیشن لینے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ پھر تلاش کرتی ہیں یہ بندہ ذہنی طور پہ مر چکا, اس کا ذہن ختم ہو چکا, اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے, his brain dead, اب صرف لاش پڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کی آنکھیں, اس کا دل, اس کے گردے, اس کے پھپھڑے, اگر کسی کو جگر وگر چاہیے تو دے دیں کسی کو, کیونکہ یہ بندہ تو لاش ہے. ہم اس نجات کے ہیلمٹ سے, ابلیس کے حربوں سے محفوظ رہتے. ہماری سوچ, ہمارے کام, ہماری طاقتیں, صلاحیتیں محفوظ رہتی ہیں. یہ سب تھے محفوظ رکھنے والے. حملہ کرتا ہے ابلیس تو کمر بند, سینہ بند, سپر, ڈھال, بختر, جوتے, ہیلمٹ, یہ حملوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. لیکن اب جو ایک ہتھیار ہے یہ حملے سے بچانے والا نہیں, حملہ کرنے والا ہے. روح کی تلوار, the sword of the spirit. تلوار کس کام آتی ہے؟ دشمن پر وار کر کے اسے ختم کرنے کے کام آتی ہے. اور اگر دشمن بڑا نزدیک آ کے وار کرے تو ہمارے پاس سپر بھی ہے, شیلڈ بھی ہے, لیکن اکثر تلوار کا وار دیکھا ہوگا ڈرامے, فلم میں, کہانیوں میں, سٹوریز میں, تلوار سے روکا جاتا ہے. تلوار دوسری تلوار کو روک بھی لیتی ہے. خالی ہاتھ تو نہیں لڑا جا سکتا تلوار سے. سپر ہے, دوسرے ہاتھ میں تلوار, تو ہم وار بھی کر سکتے ہیں, اس کا وار روک بھی سکتے ہیں. دشمن کے پھیلائے جال, پھندوں اور بندنوں کو کاٹنے کے کام آتی ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, وہ پھندا بچھا دیتے تھے, تلوار آپ کے پاس ہے, پھندے میں پھنس بھی گئے ہو, تلوار نکالی, رسیاں کاٹی, نکل گئے. اس نے کوئی شکنجا لگایا ہے, تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, وہ شکنجے میں پھنس بھی گئے ہو, آپ اس کو کاٹ کے نکل سکتے ہو. راستے کی رکاوٹوں کو کاٹنے کے کام بھی آتی ہے.
جھاڑیاں راستے میں آتی ہیں، فوج جب چلتی ہے وہ تلوار سے ان کو کاٹتے جاتے ہیں، جھاڑیاں ہٹاتے جاتے ہیں اور راستہ بناتے جاتے ہیں۔ تلوار بڑے فنکشن ہیں اس کے، صرف وار نہیں کرتی، وار روکتی بھی ہے، پھندوں شکنجوں اور جو بندھن ہیں ان سے بھی آزاد ہونے میں مدد دیتی ہے، اور راستے کی رکاوٹ ہو تو اسے بھی کاٹ کے ہم آگے نکل سکتے ہیں، اور جنگ کے دوران اسے مضبوطی سے تھامے رہنا اور مہارت سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تلوار ہاتھ میں پکڑی یا چلانی آتی نہیں، خود ہی کوئی زخمی کریں گے، حملہ نہیں کر سکتے، وار روک نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تلوار ہر وقت ہاتھ میں رہنی چاہیے اور اسے استعمال کرنا بھی آنا چاہیے، مہارت کے ساتھ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب روح کی تلوار، ابلیس یا مخالف بدی کی تلوار سے حملہ آور ہوتا ہے، اس کی تلوار کوئی بھلائی والی نہیں ہے۔ زبور نمبر 55 کی آیت اکثروں کو آتی ہوگی کہ ان کی زبانیں دو دھاری تلوار کی مانند ہیں، پر ننگی تلوار دے وانگر تیز نے اودیاں گھاتاں۔ ان کی زبان، ان کے الفاظ، ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے دو دھاری تلوار ہے۔ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف کرتے ہیں تو وہ ہمیں زخمی کرتی ہیں، ہماری روح کو، ہمارے من کو، ہمارے دل کو زخمی کرتی ہیں۔ ابلیس کی زبان ایسی ہے جو ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں، مکھن نالو منہ ہے کولا دل وچ بھری لڑائی۔ یہ زبور کے الفاظ ہیں، زبور 55 میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ دو دھاری تلواریں ہوتی ہیں۔ وہ بدی کی تلوار سے وار کرتا ہے۔ ہمیں روح کی تلوار، خدا کی تلوار جو خدا کا کلام ہے، اس سے اس وار کا مقابلہ کرنا، اسے خدا کی تلوار، روح کی تلوار کہیں، ہمیں اس سے ابلیس کی اس بدی کی تلوار کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے جو سب سے مؤثر دو دھاری تلوار ہے۔ ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے، وہ تو دنیاوی تلواروں کی بات کی، لوگوں کے منہ کی باتوں کی تلواروں کی بات کی، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز خدا کا کلام ہے جو زندہ اور مؤثر ہے، جو لا تبدیل ہے، جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتا، اس کا وار، اس کا ایج، اس کی شارپنس، اس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی۔ خدا کا کلام ہے یہ جو خداوند یسوع مسیح کے منہ سے اس کا کلام دو دھاری تلوار کی طرح نکلتا ہے۔ عبرانیوں 4 باب میں مکاشفہ 1 باب میں، پھر 2 باب میں اور 19 باب میں خدا کے اس کلام کو دو دھاری تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے ایماندار خدا کا بخشا ہوا اختیار استعمال کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو اس کلام کے ذریعے خدا کا اختیار ہمارے پاس آ جاتا ہے، خدا اپنی تلوار دے دیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے اور یونتن نے آپس میں عہد باندھا تو تلوار یونتن نے سونپ دی داؤد کو۔ یہ نشان ہوتا تھا، لوگ اپنی تلوار دیتے تھے دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے، عہد باندھتے ہوئے کہ آج سے میری تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہے مار دے، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تجھے طاقت چاہیے وہ میں دوں گا، تیری جنگوں میں میں لڑوں گا تیرے ساتھ، اور جب مجھ پہ کبھی مصیبت آئے گی تو تو بھی آ جانا۔ ایک دوسرے کو جب تلوار دے دی جاتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ تم میرے اختیار کو استعمال کر اور جنگ لڑ اور جیت، میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں۔ خدا اپنی تلوار کے ساتھ ہمیں اختیار دیتا ہے، اس کو استعمال کرو۔ ہر ایک خیال کو ڈھا دو، ہر ایک عمارت کو جو خدا کے خلاف سر اٹھاتی ہے اسے ڈھا دو، ہر ایک تصور کو، ہر ایک سوچ کو جو خیال سر اٹھاتا ہے خدا کے خلاف اسے ڈھا دے۔ ہم جھاڑیوں، رکاوٹوں اور پھندوں کو کاٹ سکتے ہیں اس تلوار سے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل سکھائی، بیج بویا گیا، ایسی جگہ پہ گرا جھاڑیوں میں، جھاڑیوں نے دبا لیا۔ اگر تلوار ہمارے پاس ہے، ہم جھاڑیوں میں پھنس گئے ہیں، ہم اس کے ساتھ کاٹ کر ان جھاڑیوں کو ہٹا کر راستہ بنا سکتے ہیں اور آگے نکل سکتے ہیں۔ جھاڑیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، یہ خیالوں کی، سوچوں کی ہوتی ہیں، ہمارے ذہن الجھ جاتے ہیں، ہم دنیاوی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، ابلیس ہمیں الجھا دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، عبادت اگلے جمعے بھی ہو جائے گی، یہ تو ذرا ٹی وی پہ جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں،
ذرا میچ دیکھ لیتے ہیں، یہ عبادتوں اگلے جمعے بھی آئے، ہم الجھ جاتے ہیں اپنی مرضیوں میں، اور یہ ابلیس الجھاتا ہمیں ان جھاڑیوں، رکاوٹوں اور پھندوں کو کاٹنے کے لیے اس تلوار کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کلام کو مہارت کے ساتھ اگر استعمال کریں تو ہم ابلیس کے ہر حملے ناکام بنا سکتے ہیں۔ وہ حملہ کرے، خداوند کا کلام مہارت سے استعمال کرو۔ جو کاریگر نہیں نا، داؤد کاریگر نہیں تھا، تلوار استعمال کرنے کا فن اسے نہیں آتا تھا، اسے ساؤل بادشاہ کا لباس، جنگی لباس دیا گیا، تلوار سارا کچھ دیا گیا، اس نے کہا میں نے کبھی انہیں آزمایا نہیں، انہیں ٹرائی نہیں کیا، میرے کسی کام کے نہیں ہیں، میں استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ جس کام میں ماہر تھا اس نے گوپیا، سلنگ، غلیل لی اور ایک ہی پتھر سے گرا دیا۔ اگر خدا کے کلام کو استعمال کرنے کی مہارت ہمیں ہے تو ہم ابلیس کے ہر حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے اٹھا لے، سن، لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ آتا ہے اور کہتا ہے دیکھ کیسی آئٹم ہے، لکھا ہے کہ جس نے بری نیت سے نظر کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ ہے مہارت کے ساتھ استعمال۔ چلو کیا بات ہے، چرچ کیوں جانا ہے، آجا میرے ساتھ ہی، ہم تھوڑا پارٹی شارٹی کرتے ہیں، عید کا موسم ہے۔ لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور لکھا ہے کہ سب باتوں میں مسیح کا اول درجہ ہو۔ یہ ہے مہارت کے ساتھ استعمال۔ اگر آپ کو کلام نہیں آتا، اگر خدا کے کلام کی باتیں نہیں آتی، اگر اس کی آیات، اس میں تعلیم جو دی جاتی ہے آپ کو نہیں آتی، تو آپ پہ آزمائش آئے گی، آپ تو کہو گے اب کیا کروں، آپ روک نہیں سکتے اسے۔ یسوع مسیح نے مہارت سے استعمال کر کے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ خدا کا کلام تلوار ہے جو ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں چلانی نہیں آتی، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ مہارت کے ساتھ استعمال کرو تو ابلیس کے حملے ناکام بنا سکتے ہیں، اور جب ہم مہارت کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں تو ابلیس کو ہرا سکتے ہیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یسوع نے جب کلام استعمال کیا، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، پھر کہا دور ہو، وہ ٹک نہ سکا۔ ایک وقت تھا جب ابلیس یسوع کو لیے جا رہا تھا، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، ساری بات شاہتے دکھا دی، ساری باتیں کر رہا ہے، یسوع اس کے ساتھ انگیج ہے، پورا اس کے ساتھ انوالو ہے یسوع مسیح، وہ جہاں لے جانا چاہتا ہے چل چلتے ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے کلام استعمال کر لیا، اس پہ فتح پائی، اس کو کہا دفع ہو جا، بھاگ گیا۔ جب ہم مہارت کے ساتھ خدا کے کلام کی تلوار استعمال کرتے ہیں، ہمارے راستے صاف ہوتے ہیں، ہم حملوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہم دشمن پر غالب آ سکتے ہیں، ہم سے مار سکتے ہیں، کیونکہ کلام دو دھاری ہے، ایک طرف دھار نہیں ہے، دو دھاری ہے۔ اور دو دھاری کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے تیز ہوتی ہے، دونوں ڈبل ایجڈ سورڈ۔ چلانے والے کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ مارنے کے لیے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب زور سے لے کے آتے ہیں نا مارنے کے لیے، لگ گئی مجھے، میرے کندھے پہ لگ سکتے ہیں۔ دو دھاری، دو طرف سے مجھے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ پہلے اس کلام سے مجھے کٹنا چاہیے، میرے دل کی وہ گندگی صاف ہونی چاہیے، میری جھاڑیاں ختم ہونی چاہیے، پھر دشمن کی باری ہے۔ اپنے اوپر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے اور دشمن پر بھی۔ ضروری کام جو ان ہتھیاروں کو بتانے کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں باب نمبر 6 میں آیت نمبر 17 تک ہتھیاروں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں دو بڑے ضروری کام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا، ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے ایمانداروں کے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ خدا مجھے یہ ہتھیار دے، ان کو بھی دے، مجھے بھی دے اور ان کو بھی دے۔ اپنے لیے پہلے دعا کرو۔ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر ایئر پریشر چینج ہو جائے، آکسیجن کم ہو جائے تو ماسک اترے گا، تو پہلے لوگوں کو پہنائیں،
نہیں، جہاز میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے خود پہنو پھر دوسرے کی مدد کرو. پہلے اپنے لیے دعا کرو، خداوند مجھے یہ ہتھیار دے. دوسروں کے لیے پھر دعا کرو، خداوند انہیں بھی دے، یہ بھی برباد نہ ہو، یہ بھی ابلیس کے شکنجے میں نہ آ جائیں. اور پھر اپنے رہنماؤں کے لیے، استادوں کے لیے، پاسبانوں کے لیے دعا کریں. پولس نے کہا ہمارے لیے دعا کرو ہم دلیری سے کلام سنا سکیں، کیونکہ ابلیس کا بہت بڑا وار ہم پر ہوتا ہے. آپ کے استاد، آپ کے پاسبان، آپ کے ٹیچرز، آپ کے رہنما، لیڈرز، پاسٹرز، فادرز، جو بھی نام آپ اپنے استاد کو دیتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ابلیس کے خلاف جنگ میں شامل ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں. تو میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں کہ خداوند مجھے بھی اپنے ہتھیاروں میں چھپا کر رکھے تاکہ میں ابلیس کے حملوں کا مقابلہ کر سکوں اور اس کے مقابلے میں قائم رہ سکوں. روح کی تلوار سے اس کے زور کو کاٹ کر، اس کو پاؤں سے کچل کر یسوع مسیح کی فتح میں شامل ہو سکوں. اور میری دعا یہ آپ کے لیے بھی ہے، خداوند ہم سبوں کو اپنے ہتھیاروں سے لیس کر دے، ہمیں اکوپ کر دے ہتھیاروں سے، اور ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، اس کے حربوں کا، اس کے جلتے تیروں کا، اس کے واروں کا مقابلہ کریں. یاد رکھیں وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کے وار بھی دکھائی نہیں دیتے. تو ہمیں وہ ہتھیار چاہیے جو دکھائی نہیں دیتے، اس کو بھی دکھائی نہیں دیتے. ہمیں کہنا پڑتا ہے تو کر جو کرنا ہے، کیونکہ میں نے نجات کا خود پہنا ہے، میں نے ایمان کی سپر لی ہے، میں نے راستی کا بختر لگایا ہوا ہے، میں نے سچائی کا کمر بند لیا، میں نے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنے ہیں، ہاتھوں میں روح کی تلوار ہے. تو آقا ایک بار. خداوند مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، دعا میں بڑھنے کا فضل دے، اور کلام کو مہارت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.